السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اور شدید مصروفیت کی وجہ سے کہیں بیٹھ کے وی لاگ بنانے کا موقع نہیں مل رہا، تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے ایک اور وی لاگ آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں۔ اس وی لاگ میں بڑی اہمیت کی حامل چند باتیں میں آپ سے کروں گا۔ بہت سے لوگ یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، بٹ ڈاؤن دی روڈ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو وزٹ ویزا ہے یو ایس اے کا B1 B2، اس کی آگے آپشنز کیا ہیں۔ جب مجھ سے لوگ ملنے بھی آتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی میں وزٹ ویزا پہ امریکہ وزٹ ویزا میرا اگر ہو بھی گیا B1 B2 تو وہاں جا کے میں کیا کروں گا، میرے پاس کیا آپشنز ہیں۔ تو اس وی لاگ میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ وزٹ ویزا یو ایس اے کا لے لیتے ہو تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں کل کو اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی میں، PR میں، گرین کارڈ میں یا نیچرلائزیشن کی طرف بڑھنے کے کیا پروسیس ہے۔ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ان لائک میں یہ کہوں کہ جی بڑا آسان ہے، بالکل آپ بس جائیں گے آگے سب کچھ ہو جائے گا۔ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے یو ایس اے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو لینڈ آف اپرچونیٹیز کہتے ہیں۔ یو ایس اے میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ، آپ نے ہزاروں لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ دبئی سے واپس آ گئے ہیں، ابو دھابی سے واپس آ گئے ہیں، سعودیہ سے واپس آ گئے ہیں، کویت سے واپس آ گئے ہیں، قطر سے واپس آ گئے ہیں، یا دنیا کے کسی اور ملک سے واپس آ چکے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں امریکہ سے واپس آ گیا ہوں۔ اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ آپ کو گلے لگاتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے۔ وہاں پہ بے شمار مواقع ہیں، 50 کے قریب ریاستیں ہیں، اور اگر میں پاکستان سے موازنہ کروں تو تقریباً ہر ریاست پاکستان کے رقبے جتنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 50 پاکستان ہے، یا آپ کہہ لیں 20 ہندوستان ہے، اتنی زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے امریکہ کی۔ آپ اس میں سما جاتے ہو، آپ اس میں ایڈجسٹ کر جاتے ہو۔ تو واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جب آپ وزٹ ویزا لے لیتے ہو تو آپ کے پاس کون سی آپشنز ہوتی ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہو اور وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن سکتے ہو، گرین کارڈ لے سکتے ہو، یا بعد میں ان دا لانگ رن نیچرلائزیشن کی طرف جا سکتے ہو، یعنی نیشنلٹی کی طرف جا سکتے ہو، سٹیزن شپ کی طرف جا سکتے ہو، یا پاسپورٹ کی طرف جا سکتے ہو۔ دیکھیں، جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہو لیگلی وزٹ ویزا پہ تو آپ کے پاس 4 مین آپشنز اوپن ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور آسان ترین آپشن شادی۔ آپ کسی بھی یو ایس سٹیزن سے اگر شادی کرتے ہیں تو آپ کے لیے نیچرلائزیشن کا پروسیس یا راستے کھل جاتے ہیں، سٹیزن شپ کے راستے کھل جاتے ہیں، پاسپورٹ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے پاس کیونکہ سب ینگ دوست احباب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ شادی ہے، میں کہتا ہوں آپ شادی کرو، بٹ شادی کرو ناٹ جسٹ فار پاسپورٹ۔ شادی تو ہر انسان نے کرنی ہے نا، تو آپ کسی یو ایس سٹیزن سے بھی اگر کرتے ہو، وہ اچھا انسان ہے، آپ کے خیالات ملتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن پرائم مقصد سٹیزن شپ نہیں ہونا چاہیے، شادی ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ کو چلے ایک چیز میں یہ بھی ہے کہ چلے سٹیزن شپ بھی آ جاتی ہے، انڈرسٹینڈ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شادی کریں سٹیزن شپ کے لیے، کیونکہ وہ ریلیشن پھر کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور تھا، وہ رشتہ نہیں تھا، وہ شادی نہیں تھی، وہ سٹیزن شپ تھی۔ تو اینی ویز ون پوائنٹ از دس کہ اگر آپ ان میرڈ ہیں، سنگل ہیں، تو آپ وہاں جا کے شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی گرین کارڈ، PR، نیچرلائزیشن، یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جی آپ کا امپورٹنٹ طریقہ کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو اسٹوڈنٹ میں چینج کر لیں، یعنی جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن سیک کر لیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ ایک ریزیڈنٹ کر لیں، کیونکہ وزٹ ویزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 5 سال کا یا 10 سال کا وزٹ ویزا ملتا ہے یو ایس کا، بٹ یو نیڈ ٹو لیو یو ایس اے آفٹر ایوری 6 months، یعنی آپ اگر گئے ہیں تو 6 مہینے بعد آپ کو یو ایس اے سے نکلنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، ایگزٹ کرنا پڑے گا اور دوبارہ آنا پڑے گا۔ تو اس ساری تگ و دو سے بچنے کے لیے آپ اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ میں۔ اسٹوڈنٹ میں اسٹیٹس چینج کرنے کے لیے میں ایک الگ سے پورا وی لاگ بناؤں گا، لیکن میں مختصراً بتا دوں کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، جس کی کلاسز زیادہ نہ ہو، جس کی ٹائمنگ زیادہ نہ ہو، جس کی فیسز زیادہ نہ ہو، اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اپنا اسٹیٹس B1 B2 سے F1 میں کنورٹ کر لیتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اس سے آپ اپنی فیملی کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، وائف کو یا بچوں کو آپ بلا سکتے ہیں F2 ویزا پہ، یعنی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں رہتے ہیں اور آپ ان کو اسپانسر کر کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا PR کی طرف، ورک پرمٹ کی طرف، نیچرلائزیشن کی طرف۔ میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ جتنے بھی میں نے امیگریشنز دیکھی ہیں، نیچرلائزیشن پروسیسز دیکھے ہیں، پاسپورٹس کے دیکھے ہیں، تو ان میں سب سے جو مجھے مشکل لگا ہے لینتھ وائز، ٹائم وائز، وہ USA کا ہے۔
بہت سے کنٹریز جلدی پاسپورٹ دے دیتے ہیں، ان لائک کینیڈا بہت جلدی دے دیتا ہے پاسپورٹ، لیکن یو ایس تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ لائن میں لگ گئے۔ تھرڈ آپشن ہوتی ہے جی آپ کے پاس ورک پرمٹ کی، جو کہ اگین اٹس اے ڈیفیکلٹ آپشن کہ آپ کو وہاں پہ کوئی امپلائر ورک پرمٹ ایشو کرے۔ میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ بہت آسان ہے، بٹ یہ آپشنس اویلیبل ہیں لیگلی۔ اگر آپ کو کوئی بھی ورک پرمٹ ایشو کر دیتا ہے تو آپ اپنے ویزے کو B1 B2 کو کنورٹ کر سکتے ہیں ورک پرمٹ میں، بٹ اگین ریپیٹ کر لوں، اس میں ڈسکلیمر ایڈ کر لوں کہ بھائی یہ آسان پروسیس نہیں ہے، سب سے آسان شادی والا ہے، بٹ ایز آئی مینشنڈ کہ میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ وہاں جا کے شادیاں کریں صرف نیشنلٹی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے آسان طریقہ ہے، ایزی طریقہ ہے آپ کے ٹورڈز نیچرلائزیشن، پھر اسٹوڈنٹ ہے اور پھر ورک پرمٹ ہے، اور لاسٹ اور چوتھی آپشن جو وزٹ ویزا پہ آپ جا کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پہ گرین کارڈ یا PR کے لیے ایلیجیبل کرنے کے لیے، وہ بزنس سیٹ اپ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں بزنس سیٹ اپ میں، اپنا بزنس سیٹ اپ وہاں پہ کوئی اوپن کریں، کوئی فرینچائز خرید لیں اور اس طرف چل پڑیں، تو وہ بھی آپ ایک جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لائن میں لگ جاتے ہیں نیچرلائزیشن کے یا گرین کارڈ کے یا PR کے، یہ ساری چیزیں۔ تو میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرا B1 B2 لگ جائے گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا، میرے پاس کیا آپشنس ہیں، کیا مواقع ہیں؟ تو یہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں 4 آپشنس بتا دیے ہیں: شادی، اسٹوڈنٹ، ورک پرمٹ اینڈ دا لاسٹ ون از یور بزنس۔ یہ چاروں آپشنس اوپن ہیں، اگر آپ لیگلی وہاں جاتے ہو، USA آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، USA آپ کو انٹرٹین کرتا ہے، USA آپ کو سنبھالتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار USA سے واپس آ گیا پیک اپ کر کے، اٹ نیور ہیپنس، ایٹ لیسٹ ان مائی نالج اٹ نیور ہیپنڈ۔ ہاں، سعودیہ سے لوگ آتے ہیں، امارات سے لوگ آتے ہیں، قطر سے لوگ آتے ہیں، کویت سے لوگ آتے ہیں، بحرین سے لوگ آتے ہیں، اپنی سروسز ختم کر کے ایک لائف گزار کے ریٹائرمنٹ کی پاکستان آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے امریکہ سے نہیں سنا کہ جی کوئی واپس آ گیا ہندوستان یا پاکستان۔ تو گزارش یہی ہے کہ جی میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں اور جینون ویڈیوز بناتا رہوں جن سے واقعی آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ آپ کی طرف سے مجھے صرف یہ سپورٹ چاہیے کہ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت چاہتا ہوں، تھینک یو۔